نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کی ولادت کے بعد 3 دن تک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دودھ نہیں پیا تھا، اور اس کے بارے میں وہ یہودی عالم جو مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، جس نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں جو آخری نبی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی اس یہودی عالم نے یہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک کچھ کھائیں پئیں گے نہیں بلکہ تکلیف میں رہیں گے، اور وہ تکلیف یہ تھی کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک جننی نے آپ کے منہ پر انگلی رکھی ہے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نہیں پئیں گے، اور آپ دودھ نہ پینے کی وجہ سے کچھ تکلیف میں رہیں گے۔ تو اس طرح 3-4 دن کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ کچھ دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ ایک باندی تھی، نکرانی تھی، جو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے وقت آزاد کی تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا دودھ پیا۔ ان کا نام تھا سویبہ۔ یہ سویبہ وہ باندی تھی جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے آزاد کی تھی۔ حضرت سویبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رضائی والدہ ہے، اور اسی طرح آپ کے جو چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی وہ رضائی والدہ ہیں۔ اور اس طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپس میں رضائی بھائی بھی تھے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت حمزہ دونوں نے اس حضرت سویبہ باندی کا دودھ پیا تھا، اس وجہ سے دونوں رضائی بھائی تھے۔ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جن کی اہلیہ ام سلمہ تھی، اور ان کی وفات کے بعد انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نکاح کیا تھا، وہ حضرت ابو سلمہ بھی آپ کے رضائی بھائی ہیں، انہوں نے بھی حضرت سویبہ کا دودھ پیا تھا۔ تو اس طرح حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 رضائی بھائی تھے، یعنی حضرت حمزہ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ چنانچہ کچھ وقت پھر حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ پلایا، اور حضرت سویبہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ ایمان لائی تھی یا نہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئی تھی، مسلمان ہو گئی تھی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو چند دن انہوں نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد بنو سعد کی جو دائیاں مکہ مکرمہ میں آئی تھی، اس وقت کی یہ ثقافت تھی اور ان کا یہ رواج تھا عرب کا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا، شیرخوار بچہ، تو اس کو اس کی پرورش کرنے کے لیے کسی دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا، تاکہ وہاں جا کر وہ فصیح بلیغ عربی سیکھ سکے، فصیح بلیغ زبان سیکھ سکے، اور اپنا اصل جو عربی کلچر ہے، ان کا عرب کا جو کلچر تھا، وہ وہاں سے سیکھ سکے، اور وہاں کی جو زبان ہوتی ہے وہ خالص وہی زبان ہوتی ہے۔ وہاں کے بچوں کو اکثر دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا، اور وہ وہاں جا کر دیہاتوں میں ان کی خالص زبان عربی بھی سیکھتے تھے، اور وہاں کی آب و ہوا میں نشو و نما پاتے تھے، اور وہاں ان کی پرورش ہوتی تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی زبان بڑی فصیح بلیغ ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہ ہوتی، ایک تو میں خاندان قریش میں سے ہوں، اور قریش یہ وہ خاندان ہے کہ جو سب سے فصیح عربی زبان بولنے والا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سب سے پہلے وہ آدمی تھے، نبی تھے کہ جنہوں نے فصیح عربی زبان بولی تھی، اور انہی کی اولاد میں سے یہ قریش تھے، تو اس لحاظ سے میری زبان فصیح ہے۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بنی سعد کی عورتوں کا دودھ پیا ہے، جس کی وجہ سے میری عربی جو زبان ہے وہ خالص ہے اور فصیح ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں آئی، اور آپ کے ساتھ بہت ساری دائیاں بنو سعد کی آئی تھی مکہ مکرمہ میں، جو بچوں کو لے کر جاتی تھی، اور وہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ جس بچے کو لے کر جاتی تھیں ان کو دودھ پلاتی تھی اور اس کی پرورش کرتی تھی، تو پھر جب اس کو پرورش کرنے کے بعد واپس ان کے والدین کے حوالے کرتی تھی، ان کے سپرد کرتی تھی، تو ان کے والدین سے وہ معاوضہ لیا کرتی تھی۔
یعنی ان کا یہ ایک کاروبار تھا کہ وہ بچوں کو لے جاتی تھی، ان کو دودھ پلاتی تھی اور ان کی پرورش کرنے کے بعد ان کے والدین سے انعامات لیتی تھی اور اس کا معاوضہ لیتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام چونکہ پیدا ہوئے تو آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، تو اس طرح آپ پیدائشی طور پر یتیم تھے، اور جتنی بھی دائیاں آتی تھیں جب وہ پوچھتی تھی کہ اس بچے کا والد کہاں ہے، تو وہ بتایا جاتا تھا کہ اس کے والد فوت ہو چکے ہیں، یہ بچہ یتیم ہے، تو وہ عورتیں اس طرح چھوڑ جاتی تھی کہ اس کا تو والد موجود نہیں ہے، یہ یتیم بچہ ہے تو ہمیں انعام کون دے گا۔ یعنی یتیم اس زمانے میں یوں سمجھا جاتا تھا کہ یتیم تو دنیاوی لحاظ سے بے سہارا ہے، اس کا کوئی سبب نہیں ہے، تو اس کے والد جب موجود نہیں ہیں تو ہمیں انعام کون دے گا اس کی پرورش کرنے پر، یہ سمجھ کر وہ عورتیں چھوڑ جاتی تھی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بچہ کتنی عظمت اور شان والا ہے، اور یہ بچہ ہے کون، اس کے بارے میں ان کو علم نہیں تھا۔ دراصل اللہ رب العزت نے حلیمہ سعدیہ ہی کے مقدر میں یہ لکھا تھا اور ان کا ہی یہ اعزاز تھا۔ حلیمہ سعدیہ کی حالت یہ تھی، وہ فرماتی ہیں کہ میری ایک سواری تھی، ایک گدھی کمزور سی اور ایک اونٹنی تھی، اور اونٹنی کا حال یہ تھا کہ اس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، خشک ہو چکا تھا، اور لاغر اور کمزور اونٹنی تھی جس سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، اور اس کو مار مار کر چلایا جاتا تھا چابک کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میری اپنی چھاتی میں بھی دودھ نہیں تھا، حالانکہ میرا بھی ایک دودھ پیتا بچہ میرے ساتھ تھا میرا، لیکن میری چھاتیوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا اور میرا بچہ بھی اس سے سیر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر بھی میں مکہ میں آئی کہ چلو کوئی بچہ مل جائے اور ہم اس کی پرورش کریں، اور اس سے ہمیں کوئی انعام مل جائے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر اور ان کا وہ شیرخوار بچہ اپنے ساتھ لے کر وہ مکہ مکرمہ میں آئی۔ وہ اس طرح تلاش کرتی رہی، جب انہوں نے دیکھا کہ تمام عورتیں، تمام دائیاں نبی کریم علیہ السلام کو یتیم سمجھ کر چھوڑ جاتی ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو اس نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں نواز دے اور اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت ہو اور اللہ کی رحمت نازل ہو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جس طرح میرے ساتھ گمان کرتا ہے، میں بھی اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو یہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو گمان تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ شاید اس بچے کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت عطا کرے اور ہم پر رحمت نازل کرے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ حلیمہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے گھر میں کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے والی ہیں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لے کر چلنے لگی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میری چھاتی میں اتنا دودھ اترا کہ میرے بیٹے نے بھی سیر ہو کر پیا اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی سیر ہو کر پیا۔ اور اس کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ ہماری وہ کمزور اونٹنی، وہ سواری جس پر ہم بیٹھتے تھے اور اس کو چلانے کے لیے ہمیں مارنا پڑتا تھا، چابک مار مار کر چلاتے تھے، اور وہ چلتی نہیں تھی، اتنی کمزور اور لاغر تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کے اوپر بیٹھنے پر جب آپ اوپر تشریف فرما ہوئے تو اتنی تیزی کے ساتھ چلی گویا کہ وہ بجلی کی رفتار سے چل رہی تھی اور رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، اور ساری دائیوں کی جو سواریاں تھیں وہ پیچھے رہ گئی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری سب سے آگے نکل گئی۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی برکت تھی کہ وہ شاہ سوار دیکھیں کون تھا، کتنا عالی شان تھا، کتنا عظیم الشان وہ شاہ سوار تھا، تو پھر سواری کیوں نہ چلتی اور کیوں نہ دوڑتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہماری سواری سب سے آگے نکل گئی، اور دائیاں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ حلیمہ یہ تمہاری اونٹنی ہے جس کو تم چلاتی تھی مار مار کر اور وہ چلتی نہیں تھی، اور آج وہ رکنے کا نام نہیں لیتی، اتنی تیزی سے دوڑ رہی ہے کہ ہم سب سے آگے نکل گئی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے ہمارے گھر میں بھی اتنی برکت عطا کی کہ ہمارے گھر میں جو کھجور کے درخت تھے وہ سوکھے ہوئے تھے، ان کو پھل نہیں لگتا تھا، خشک ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہرا بھرا کر دیا، ان پر تازہ کھجوریں لگی۔ اور ہماری جو بکریاں تھیں وہ اتنی کمزور تھی کہ وہ دودھ نہیں دیتی تھی، تو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کی برکت سے ہماری بکریوں کے تھنوں میں اتنا دودھ بھر دیا کہ ہم دوتے جاتے تھے اور اپنے برتن بھرتے جاتے تھے، لیکن دودھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہماری
بکریاں بھی باہر جنگل میں چرنے جاتی تھی، دوسری دائیوں کی بکریاں بھی باہر جنگل میں چرنے جاتی تھی، لیکن جب شام کو میری بکریاں لوٹتی تو میری بکریوں کے پیٹ بھرے ہوتے تھے اور دودھ سے تھن بھی بھرے ہوتے تھے، اور ہم اپنے برتنوں کو دودھ سے بھر لیتے تھے، جبکہ دوسرے تمام لوگوں کی بکریاں خالی پیٹ اسی طرح بھوکی واپس آتی تھی اور ان کے تھنوں میں دودھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو دوسرے لوگ یہ کہنے لگے ہم بھی اپنی بکریوں کو اس چراگاہ میں بھیجیں گے، اس جگہ پر چرانے کے لیے لے جائیں گے جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ لوگوں نے جب یہ طریقہ بھی اختیار کیا، اپنی بکریوں کو اس جگہ پر جا کر چرایا جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرا کرتی تھی، تو بھی انہوں نے دیکھا کہ ہماری بکریاں پھر بھوکی واپس آئیں اور ان کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ابھی بھی بکریوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور ان کے جو تھن ہیں وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس بچے کی آمد سے حضرت حلیمہ سعدیہ کو اللہ رب العزت نے 4 چاند لگا دیے۔ اور وہ ایک شاعر بھی کہتا ہے نا، کدے اٹھدی سی کدے بہندی سی، کدے ڈگدی ڈھہندی رہندی سی، اونوں نال نہ کوئی رلاندا سی، اونوں نال نہ کوئی بٹھاندا سی، اون دی لنگدی کیویں دہاڑی سی، جن دی ڈاچی سب تو ماڑی سی، اس ڈاچی دی جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ دائی سی، آخر وچ مکے آئی سی او آ کے بڑی پچھتائی سی، ہر بوا اس کھٹکایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی، جدوں ساریوں پاسوں رہ گئی ہے سرکار دے بوے بہ گئی ہے، آخر او بوا ملے آئے جتوں خالی کوئی نہ ولے آئے، رحمت دا جھولا جھلے آئے، سرکار دا بوا کھلے آئے، ایک لونڈی باہر آئی ہے دائی وال جھاتی پائی ہے، انہوں باہوں نپ اٹھایا ہے، آ تینوں نال لے جاواں میں، ایک نوری مکھ وکھاواں میں، ساڈے ویڑے او چن چڑھے آئے جندہ چن نے بھی کلمہ پڑھے آئے۔ تو یہ ایک شاعر نے اپنے انداز میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ پھر وہ دائیاں پچھتاتی تھی کہ ہم اس بچے کو کیوں چھوڑ کر آئی، اور وہ رشک کرتی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے 2 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں قیام کیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا۔ 2 سال کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا دودھ چھڑوایا اور پھر آپ کو واپس مکہ مکرمہ میں آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے آئیں۔ پھر جب وہاں دیکھا تو مکہ مکرمہ میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، اور اس وقت حضرت حلیمہ بھی یہ چاہتی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کو کچھ عرصہ اپنے پاس اور ٹھہرائیں۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اصرار کیا حضرت آمنہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام کو میرے پاس کچھ وقت اور چھوڑ دیا جائے، اور پھر وہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے ساتھ واپس اپنے علاقے میں بنو سعد میں لے کر گئی، اور وہاں نبی کریم علیہ السلام کچھ عرصہ اور رہے، اور اسی طرح پھر آپ چلنے پھرنے کے قابل جب ہو گئے تو نبی کریم علیہ السلام حضرت حلیمہ کے بیٹے کے ساتھ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے باہر بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔